اسرائیلی فوج کا سربراہ جسے خطے کا سب سے طاقتور اور خفیہ ترین آدمی سمجھا جاتا تھا، اس کے اپنے ذاتی موبائل فون کو ہیک کر لیا گیا۔ اور صرف ہیک ہی نہیں کیا گیا بلکہ اس کی ذاتی اور قومی سلامتی سے جڑی 19,000 خفیہ فائلیں، نقشے، کمانڈ سینٹرز کی ویڈیوز اور یہاں تک کہ اس کی بیوی کا شناختی کارڈ بھی ہیکرز نے اپنے قبضے میں لے لیا۔ یہ حملہ کوئی عام ہیکرز کا نہیں بلکہ ایران سے وابستہ ایک گروپ نے کیا جس کا نام ہے ہندالہ ہیک ٹیم، اور ان کا دعویٰ ہے کہ ان کے پاس ایسے راز ہیں جو اگر منظر عام پر آ گئے تو اسرائیل کی سیکیورٹی کے پاؤں اکھڑ جائیں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو تفصیل سے بتائیں گے کہ یہ ہیکنگ کیسے ہوئی، ہندالہ گروپ کون ہے، ہرزی ہالیوی کون تھا اور اس کے فون سے کیا کیا نکلا، لہٰذا آخری لمحے تک اسکرین پر جمے رہیں۔ السلام علیکم، میں ہوں بشارت حسین کاظمی اور آپ دیکھ رہے ہیں کاظمی 360۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس شخص کی جس کا فون ہیک ہوا، ہرزی ہالیوی۔ مڈل ایسٹ آئی کے مطابق ہالیوی مارچ 2025 تک اسرائیلی فوج کا چیف آف سٹاف رہا، یعنی وہ اس عرصے میں اسرائیلی آرمی کا سب سے بڑا کمانڈر تھا جب غزہ میں نسل کشی کی جنگ اپنے عروج پر تھی۔ اس نے جنوری 2023 میں یہ عہدہ سنبھالا تھا۔ اب تصور کرو کہ اتنے بڑے افسر کے ذاتی فون میں کیا کیا معلومات ہوں گی۔ یہی وہ کمزوری تھی جس سے ہندالہ گروپ نے فائدہ اٹھایا۔ ذرائع کے مطابق یہ حملہ کوئی ایک دن کا کھیل نہیں تھا بلکہ کئی سالوں پر محیط آپریشن تھا۔ گروپ نے خود اپنی ویب سائٹ پر بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے ہالیوی کے ذاتی فون تک رسائی حاصل کر لی تھی اور ان کے پاس 19,000 سے زائد خفیہ تصاویر اور ویڈیوز موجود ہیں۔ یہ وہی ڈیٹا ہے جسے ہم مڈل ایسٹ آئی کی رپورٹ سے نقل کر رہے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اس ڈیٹا میں کیا کیا تھا؟ چلو آپ کو کچھ جھلکیاں دکھاتے ہیں۔ گروپ کے مطابق ان کے پاس وہ تمام تصاویر اور ویڈیوز ہیں جو ہالیوی کی سب سے خفیہ میٹنگز میں بنائی گئی، یہاں تک کہ انہوں نے دعویٰ کیا کہ آپ کے تمام ٹاپ سیکرٹ سہولیات، بحران کے مراکز، نقشے اور یہاں تک کہ آپ کے کمانڈ سینٹرز کی چھوٹی سے چھوٹی تفصیل بھی ہمارے لیے ایک کھلی کتاب کی طرح ہے۔ یہ الفاظ خود ہندالہ گروپ کے ہیں۔ مڈل ایسٹ آئی نے خود ان میں سے کچھ فائلیں دیکھی ہیں۔ مثال کے طور پر ایک تصویر قطر کی ہے، اس میں ہالیوی قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد الثانی کی بڑی سی تصویر کے نیچے ایک میٹنگ میں بیٹھا ہے۔ اس میٹنگ میں امریکی سینٹ کام کے سابق سربراہ مائیکل کوریلا بھی موجود تھے۔ کوریلا نے اگست 2025 تک سینٹ کام کی قیادت کی تھی، تو یہ تصویر جنوری 2023 سے اگست 2025 کے درمیان کسی وقت کی ہوگی۔ ایک اور تصویر ابو ظبی میں شیخ زاید مسجد کے دورے کی ہے جہاں ہالیوی سیر کر رہا ہے، اور ایک ویڈیو میں وہ اردن کے فوجی سربراہ یوسف حنیتی سے مل رہا ہے۔ اس ویڈیو میں ہالیوی ایک خنجر پیش کر رہا ہے جو 1967 کی 6 روزہ جنگ کے مارے گئے ایک اردنی فوجی کا تھا۔ یہ تمام چیزیں اسرائیل کے لیے کتنی شرمناک ہیں خود آپ سوچ سکتے ہیں، لیکن اصل خطرہ تو ان خفیہ فائلوں میں ہے جو ابھی ریلیز نہیں ہوئی۔ ہندالہ گروپ نے یہ بھی کہا ہے کہ ان کے پاس خفیہ میٹنگز کی بصری دستاویزات، اسٹریٹجک نقشے اور سینئر کمانڈروں کے نام اور چہرے موجود ہیں۔ ان کے مطابق ہر چہرہ، ہر کمانڈر اور ہر مجرم پائلٹ ہمارے خاتوں میں ہے، اور جب مناسب وقت ہوگا ایک ایک کر کے ظاہر کیا جائے گا۔ یہ تو گویا اسرائیل کی سلامتی کے خلاف ایک ٹائم بم ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ ہندالہ ہیک ٹیم کون ہے؟ یہ کوئی نیا گروپ نہیں ہے۔ مڈل ایسٹ آئی کے مطابق اس سے پہلے بھی اس گروپ نے اسرائیلی حکام کو نشانہ بنایا ہے، جیسے سابق وزیر انصاف اور وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو کے ایک سینئر معاون کو ہیک کیا، اور پچھلے سال اس گروپ نے سابق اسرائیلی وزیر اعظم نفتالی بینٹ کا فون ہیک کر کے اس کے سینکڑوں چیٹ میسیجز اور 141 صفحات پر مشتمل رابطہ لسٹ جاری کر دی تھی، جس میں کئی عالمی رہنما بھی شامل تھے۔ بینٹ نے اس وقت کہا تھا کہ ان کا ٹیلی گرام اکاؤنٹ ہیک ہوا تھا اور اس میں اصلی اور جعلی دونوں طرح کے ڈیٹا شامل تھے۔ تو یہ گروپ پیشہ ور اور تجربہ کار ہے اور ان کا تعلق ایران سے بتایا جاتا ہے، یعنی یہ سائبر وارفیئر کا ایک بہت بڑا معاملہ ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس کے اثرات کیا ہوں گے۔ سب سے پہلا اثر تو یہ ہے کہ اسرائیل کے سب سے بڑے فوجی افسر کے ذاتی فون میں اتنی بڑی خفیہ معلومات ہونا اور وہ بھی دشمن ملک کے ہاتھوں میں چلی جائیں، یہ ایک بہت بڑی ناکامی ہے۔ یہ اسرائیلی انٹیلیجنس کے لیے ایک زبردست دھچکا ہے۔ دوسرا اثر یہ ہے کہ ہالیوی نے اپنی مدت ملازمت میں غزہ کی جنگ کی قیادت کی۔
اور اگر ان کے فون سے غزہ سے متعلق کمانڈ سینٹرز، نقشے یا فوجی منصوبے لیک ہو گئے تو یہ بین الاقوامی عدالتوں میں اسرائیل کے خلاف ثبوت بن سکتے ہیں۔ تیسرا اور سب سے اہم اثر یہ ہے کہ اس طرح کی ہیکنگ سے اسرائیلی فوجیوں اور افسران کا مورال ٹوٹتا ہے۔ جب ایک فوجی سربراہ خود اپنے فون کی حفاظت نہیں کر سکتا تو عام سپاہی کی کیا حالت ہوگی؟ اور چوتھا اثر ایران اور اسرائیل کے درمیان سائبر جنگ کو مزید تیز کر دے گا۔ اسرائیل ہمیشہ اپنے سائبر سیکیورٹی سسٹم پر فخر کرتا تھا، لیکن اس واقعے نے اس کی ساکھ کو شدید نقصان پہنچایا۔ اب ذرا دوسرے ذرائع سے بھی اس خبر کی تصدیق کر لیتے ہیں۔ اگرچہ ہماری بنیادی معلومات مڈل ایسٹ آئی سے ہی ہیں، لیکن اسرائیلی میڈیا نے بھی اس واقعے کو سرسری طور پر تسلیم کیا ہے۔ کچھ اسرائیلی ویب سائٹس نے لکھا ہے کہ یہ ممکن ہے کہ حلیوی کا ذاتی فون ہیک ہوا ہو، لیکن انہوں نے تصدیق سے انکار کیا ہے۔ تاہم جب ہندالہ گروپ نے خود حلیوی اور اس کی اہلیہ کے شناختی کارڈز اور گھریلو ویڈیوز جاری کر دی ہیں تو تصدیق تقریباً ہو چکی ہے۔ خاص بات یہ ہے کہ گروپ نے ایک ویڈیو بھی جاری کی ہے جس میں حلیوی ایک پیانو کے نیچے چھپ رہا ہے جب ایک عورت ان کے کمرے میں داخل ہوتی ہے۔ یہ ذاتی اور شرمناک نوعیت کی ویڈیو ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہیکرز کے پاس کتنی گہری رسائی تھی۔ یہ صرف فوجی راز نہیں بلکہ ذاتی زندگی کی نجی تصاویر بھی ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس واقعے سے عام اسرائیلی عوام پر کیا اثر پڑے گا۔ اسرائیل ایک ایسا ملک ہے جہاں ہر شہری فوجی سروس کرتا ہے اور فوج کی سیکیورٹی کو لے کر ہر کوئی بہت زیادہ حساس ہے۔ جب پتہ چلے گا کہ ان کے فوجی سربراہ کا فون ہیک ہو گیا ہے تو لوگوں کا اپنے لیڈروں پر سے اعتماد اٹھ جائے گا، اور اگر ہندالہ گروپ نے سچ میں وہ تمام نام اور چہرے جاری کر دیے جن کا انہوں نے دعویٰ کیا ہے تو یہ اسرائیلی انٹیلیجنس افسران اور ان کے خاندانوں کے لیے جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے۔ یہ کوئی مبالغہ نہیں ہے بلکہ سائبر وارفیئر کی حقیقت ہے۔ مڈل ایسٹ آئی نے اپنی رپورٹ میں یہ بھی لکھا ہے کہ ہندالہ گروپ نے ابھی تک تمام فائلیں ریلیز نہیں کی ہیں۔ انہوں نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ جب مناسب وقت ہوگا تو باقی فائلیں بھی جاری کر دیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ آنے والے دنوں میں مزید بڑے بڑے انکشافات ہو سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اسرائیل کے کسی اور بڑے افسر کا نام آئے یا کوئی خفیہ فوجی آپریشن سامنے آ جائے۔ اس لیے یہ کیس ابھی بند نہیں ہوا بلکہ اس کے نئے نئے موڑ آ سکتے ہیں۔ ہندالہ گروپ کا نام شاید فلسطینی کارٹونسٹ کے تخلیق کردہ کردار ہندالہ پر رکھا گیا ہے جو فلسطینی مزاحمت کی علامت ہے۔ یہ گروپ ایران کی حمایت حاصل ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور اس کا مقصد اسرائیلی حکام کو نشانہ بنانا ہے۔ انہوں نے اپنی ویب سائٹ پر بیانات اردو، عربی، فارسی اور عبرانی میں جاری کیے ہیں جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کی رسائی وسیع ہے۔ یہ گروپ نہ صرف حلیوی بلکہ اسرائیلی وزیراعظم کے دفتر کو بھی ہیک کرنے کا دعویٰ کر چکا ہے۔ اگر یہ سچ ہے تو پھر تو اسرائیل کے لیے یہ ایک قومی تباہی ہے۔ اب ذرا اس خبر کے سیاسی اثرات دیکھتے ہیں۔ اسرائیل میں اس وقت سیاسی بحران چل رہا ہے۔ نیتن یاہو کی حکومت پر عدلیہ کی اصلاحات اور غزہ کی جنگ کی وجہ سے سخت تنقید ہو رہی ہے۔ اس ہیکنگ کی خبر نے اس کی مشکلات میں مزید اضافہ کر دیا ہے۔ اپوزیشن لیڈر نے مطالبہ کیا ہے کہ اس معاملے کی اعلیٰ سطحی تحقیقات کی جائیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر فوج کا سربراہ خود ہی محفوظ نہیں تو عوام کی جان کیسے محفوظ رہے گی۔ دوسری طرف ایران نے اس واقعے کو اپنی کامیابی قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ اسرائیل کی طاقت محض دھوکہ ہے۔ ایرانی میڈیا نے اس خبر کو بڑے پیمانے پر کور کیا ہے۔ عرب میڈیا بھی اسے اسرائیل کی کمزوری کے طور پر پیش کر رہا ہے۔ مختصراً یہ کہ اس واقعے نے خطے کے پاور ڈائنامکس کو ہی متاثر کیا ہے۔ ہمارا مقصد آپ کو حقائق سے آگاہ کرنا ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ آپ اس خبر سے کیا سبق لیتے ہیں؟ سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ آج کے اس ڈیجیٹل دور میں کوئی بھی مکمل طور پر محفوظ نہیں ہے، چاہے وہ فوج کا سربراہ ہو یا عام شہری۔ دوسرا سبق یہ ہے کہ سائبر سیکیورٹی کو کبھی ہلکے میں نہیں لینا چاہیے۔ اپنے ذاتی فون پر کام کی معلومات رکھنا انتہائی خطرناک ہے۔ اور تیسرا سبق یہ ہے کہ سائبر وارفیئر روایتی جنگ سے کئی زیادہ تباہ کن ہو سکتا ہے۔ یہاں کوئی گولہ بارود نہیں، کوئی فوجی یونین نہیں، صرف ایک ہیکر اور ایک لاپرواہ افسر کافی ہے کہ پوری قومی سلامتی کو خطرے میں ڈال دے۔ آخر میں آپ سے ایک درخواست کرنا چاہوں گا، یہ ویڈیو اگر آپ کو معلوماتی اور اہم لگی تو برائے کرم لائک کیجیے، اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کو ایسی ہی اہم خبروں کی تازہ ترین اپڈیٹس ملتی رہیں۔ نیچے کمنٹس میں ضرور بتائیے کہ آپ اس واقعے کے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ حلیوی کو استعفیٰ دینا چاہیے تھا یا یہ صرف ایک سائبر اٹیک ہے؟ آپ کی رائے ہمارے لیے اہم ہے۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کا بہت شکریہ۔ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔